پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکہ باز آ جائے ورنہ ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو بڑی دھمکی دے ڈالی۔ خطے میں نئی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا آنے والے 2 مہینے میں کسی وقت بھی امریکہ پر ایٹم بم گرا سکتا ہے، جبکہ جاپان بھی شمالی کوریا کے تباہ کن میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے چین کی حمایت میں خطرناک قدم اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کی کیا دشمنی ہے؟ کیا ٹرمپ نے شمالی کوریا کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آج ہم آپ کو امریکہ اور شمالی کوریا کی کشیدگی کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، شمالی کوریا وہ ملک ہے جس کے نام سے امریکہ بھی خوف کھاتا ہے۔ کم جونگ ان کی دہشت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ماضی میں امریکہ نے شمالی کوریا پر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی ایک وجہ چین اور امریکہ کی سرد جنگ بھی ہے۔ شمالی کوریا چین کا بڑا اتحادی اور دوست ملک ہے، جبکہ کم جونگ ان ٹرمپ کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان ٹینشن عروج پر رہتی ہے۔ سب سے دلچسپ امر تو یہ ہے کہ شمالی کوریا امریکہ سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی دہشت امریکہ کو بھی خوف میں مبتلا رکھتی ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ روز دنیا کو خبردار کیا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے خطرناک اور غیر معمولی فوجی اقدام جزیرہ نما کوریا میں ایک نئی سرد جنگ شروع کر دیں گے۔ سرکاری سینٹرل نیوز ایجنسی نے شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے کہا ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ حال ہی میں اختتام پذیر مشترکہ فوجی مشق کے بعد واشنگٹن سے جدید اور مہلک F-35A لڑاکا طیارے خرید چکا ہے۔ جنوبی کوریا کا یہ قدم اکسانے کی ایک سنگین کارروائی ہے اور یہ جزیرہ نما کوریا میں دونوں کوریائی ممالک کے درمیان مشترکہ اعلانات اور فوجی معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشق اور جنوبی کوریا میں مسلح افواج کی توسیع سمیت دشمنانہ فوجی اقدام جزیرہ نما کوریا میں مستقل اور پائیدار امن کے مذاکرات کے مواقع کو کم کر رہے ہیں اور شمالی کوریا کو مضبوط کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ طریقے اپنانے کو مجبور کرتے ہیں۔ معزز دوستو، قابل غور بات تو یہ ہے کہ شمالی کوریا نے رواں سال 16 اگست کو اپنے مشرقی ساحل سے سمندر میں 2 نامعلوم میزائلوں کا تجربہ کیا تھا، جس نے امریکہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شمالی کوریا کا موقف ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں اوست رینج کے کروز میزائل کا تجربہ کیا اور جاپان اور جزیرہ نما کوریائی جزائر میں بڑی تعداد میں F-35 طیارے اور VF-16 لڑاکا طیارے میں جارحانہ فوجی سامان کے ساتھ تنصیب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور یہ عمل شمالی کوریا کو بالکل منظور نہیں۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے گزشتہ روز امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر امریکہ باز نہ آیا تو پھر ایٹمی میزائلوں کے حملے سے امریکہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ کچھ ایسا ہی بیان چند روز قبل شمالی کوریا کے ایک سفیر نے بھی دیا۔ روس میں شمالی کوریا کے سفارت خانے نے جزیرہ نما کوریا میں امریکہ کو ہر قسم کی آگ بھڑکانے اور اشتعال انگیزیوں پر متنبہ کیا کہ شمالی کوریا امریکہ کو تہس نہس کر دے گا۔ فارس نامی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور پیانگ یانگ کے مابین جاری کشیدگی کے دوران روس میں شمالی کوریا کے سفارت خانے نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ اگر اس نے جزیرہ نما کوریا میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تو امریکہ کو اپنے جوہری میزائلوں سے تباہ و برباد کر دے گا۔ روس میں شمالی کوریا کے سفارت خانے نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس ایٹمی میزائل موجود ہیں کہ جو ملک بھی شمالی کوریا کو دھمکی دے اسے ان میزائلوں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور فوجی مشقوں کو علاقے میں کشیدگی کا باعث سمجھتا ہے اور ہمیشہ ہی علاقے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء اور فوجی مشقوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے امریکہ کے ہی سب سے بڑے ادارے پینٹاگون نے بھی تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا
کہ شمالی کوریا ستمبر یا پھر اکتوبر کے آخر میں امریکہ پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ پینٹاگون کی اس رپورٹ نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ شمالی کوریا وقتاً فوقتاً امریکہ کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں سر عام دیتا رہتا ہے۔ موجودہ دنوں میں شمالی کوریا امریکہ کے رویے پر شدید برہم ہے۔ پہلے امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے سمندری پانیوں میں جنگی مشقیں کی، اور چند روز قبل امریکی افواج اور جاپانی افواج نے بھی اپنی جنگی طاقت کا مظاہرہ کوریا کے سمندری علاقوں میں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کو ایٹمی حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ عالمی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے شمالی کوریا سے خصوصی مدد طلب کی ہے کہ وہ امریکہ کو چین سے الجھنے کی سزا دے، جس کے بعد گزشتہ روز شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے کھلے لفظوں میں امریکہ کو خبردار کیا کہ امریکہ باز رہے ورنہ شمالی کوریا اس پر ایٹمی میزائلز برسا دے گا۔ اکثر مبصرین یہ سوال بھی کرتے دیکھے گئے ہیں کہ دونوں ممالک یعنی امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان آخر کشیدگی کیوں پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 2017 کے دوران شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں اور ICBM کے تجربات کیے، اور یہ میزائلز امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنوری 2018 میں کم جونگ ان نے کہا کہ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور جون 2018 میں کم جونگ ان اور صدر ٹرمپ نے سنگاپور میں تاریخی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غیر واضح اور بغیر شرائط کے جوہری عدم پھیلاؤ پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دوستو، اس کے بعد کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر سے بھی کئی بار ملاقاتیں کی، جن میں ایک ملاقات شمالی کوریا میں ہوئی۔ فروری 2019 میں وہ ویتنام میں صدر ٹرمپ سے دوبارہ ملے، تاہم بات چیت بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔ جون 2019 میں دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان موجود غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی، جو تھی تو اچانک، تاہم اسے بڑے پیمانے پر ایک علامتی ملاقات کے طور پر دیکھا گیا۔ لیکن امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان گزشتہ برس میں تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ مئی میں شمالی کوریا نے کم فاصلے پر نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائلوں کا ٹیسٹ کیا۔ اس سے قبل شمالی کوریا نے طویل فاصلے پر مارنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کا تجربہ نہیں کیا تھا، جو کہ امریکی حدود میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں جب شمالی کوریا نے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز لانچ کیے تو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچی۔ شمالی کوریا نے واشنگٹن کو پابندیوں میں نرمی کے لیے گزشتہ برس کی آخری ڈیڈ لائن دی تھی، اور دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے ایسا نہ کیا تو اسے کرسمس کے تحفے کی توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ نے سخت پابندیوں کو ہٹانے سے انکار کیا، اور اس کا اصرار ہے کہ پہلے شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ترک کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے شمالی کوریا امریکہ پر ایٹم بم گرانے جیسے دھمکی آمیز پیغامات دے رہا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ آیا شمالی کوریا آنے والے دنوں میں اپنی دھمکی پر پورا اترے گا، یا پھر امریکی انتظامیہ معاملات کو ہینڈل کر لے گی۔ دوست، پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔